اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے، اور جو دیے ہم نے روشن کیے ہیں ان دیوں کی حفاظت کریں گے۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ علماء کرام اور دیگر حاضرین جلسہ اور محترم بہنوں اور بیٹیوں، اسلام کا سب پر احسان تو ہے ہی، لیکن عورتوں پر خاص طور سے اسلام کا احسان۔ اسلام نے عورتوں کو زندگی عطا کی اور لطف زندگی بخشا، حقوق زندگی عطا کیے، اور اسلام سے پہلے عورت کو نہ جینے کا حق حاصل تھا اور نہ اس کو زندگی کے دوسرے حقوق حاصل تھے، نہ اس کی زندگی پر لطف تھی۔ جو مہذب قومیں کہلاتی تھیں ان کا یہ حال تھا کہ جانور کا جو درجہ تھا وہ عورت کا درجہ تھا۔ ہندوستان میں اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہندوستانی تہذیب، یونانی تہذیب، رومی تہذیب، مصری تہذیب، ایرانی تہذیب، یہی تہذیبیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ان چار تہذیبوں کے سوا اور تو کوئی پانچویں تہذیب کا شاید وجود نہیں تھا۔ یہ سب مہذب قومیں شمار ہوتی تھی۔ ہندوستان کا فلسفہ مشہور تھا، یونان اور روم کا فلسفہ مشہور تھا، مصر کی تہذیب مشہور تھی۔ یونان اور روم مہذب کہلاتے تھے، لیکن ان کے یہاں میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے یہاں باقاعدہ یہ بحث ہوتی تھی کہ عورت کے جسم میں جو روح ہے وہ انسانی روح ہے یا حیوانی روح۔ عورت انسان کی صف میں کھڑی کیے جانے کے لائق بھی ہے یا نہیں؟ انسان کی فہرست میں اس کو شمار بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بکری کے جسم میں جیسی روح ہوتی ہے یا بھینس کے جسم میں جیسی روح ہوتی ہے یا بیل اور گدھے کے جسم میں جیسی روح ہوتی ہے، عورت کے جسم میں اس روح کے قائل تھے، یعنی روح حیوانی۔ ایک بے شعور قوم، ایک بے تمیز قوم، ایک بے عقل قوم عورت کو قرار دیا جاتا تھا۔ یہ تو دلائل کی دنیا ہے، یہ معقولیت کی دنیا، یہ رگے پھلانے اور دعوے کرنے کی دنیا نہیں ہے۔ تاریخ کی کسوٹی پر اور تاریخ کی میزان پر تولیے باتوں کو
یہ تو بات تاریخ کی روشنی میں کہی جا رہی ہے. پڑھیے فلسفہ قدیم کہ یونان اور روم، جن کو آپ یہ مغربی تہذیب، اس کی بنیاد رومی اور یونانی تہذیب پر پڑی ہے. یعنی اس کا خمیر یونان اور روم پر جب زوال آیا تو مغربیت نے اس تہذیب کو اپنا لیا. یہ مغربی اور انگریزی تہذیب، یہ رومی اور یونانی تہذیب ہے. یہ تہذیب کبھی بھی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد بت پرستی پر. یونان اور روم کے باشندے فطرتاً اور اصالتاً بت پرست تھے. ہر طاقت کا ایک دیوتا تھا ان کے یہاں. تو یہ نصرانیت اور یہودیت حقیقت میں اس میں رس گھلا ہوا ہے یونانی اور رومی تہذیب کا. برائے نام انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا لیبل اور عنوان دے دیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ یونان اور روم کے غلام. انگریزی تہذیب سے کوئی توقع رکھنا ایسا ہے جیسے ریت سے آپ توقع رکھیں کہ اس میں گل و لالا کھلیں گے. جیسے آپ گھاس کی منڈی میں زعفران تلاش کرنے کے لیے جائیں، کوئلے کے بازار میں آپ ہیرے اور جواہرات ڈھونڈنے کے لیے جائیں، پتھروں کے مارکیٹ میں آپ موتی تلاش کرنے کے لیے جائیں. نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامہ میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی. انگریزی تہذیب کی بنیاد بت پرست تہذیب پر ہے. اس میں عفت، اس میں پاک دامنی، اس میں توحید، اس میں عدل و مساوات کی توقع رکھنا بیجا ہے. اور جو توقع رکھتے ہیں وہ اس کے خمیر سے واقف نہیں ہے. ناخن گوشت سے جدا ہو سکتا ہے یا سفیدی کو دودھ سے الگ کیا جا سکتا ہے. اگر سفیدی دودھ سے الگ نہیں کی جا سکتی اور اگر ناخن کو گوشت سے الگ نہیں کر سکتے اور آپ کے دیدے سے سیاہی کو دیدہ الگ ہو سیاہی الگ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح انگریزی تہذیب سے ناپاکی، انگریزی تہذیب سے بت پرستی، انگریزی تہذیب سے مادہ پرستی جدا نہیں ہو سکتی. یہ اس کے خمیر میں داخل، یہ اس کی فطرت میں داخل، یہ اس کی سرشت میں داخل. کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، اس تہذیب کی روح رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید. خیال بلند ذوق، خیال بلند و ذوق لطیف، اور اٹھا میں مدرسہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، خیال بلند و ذوق لطیف. بہرحال اسی طرح کا کچھ شعر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اس تہذیب کی بنیاد بت پرستی پر ہے. تو یونان اور روم جو مہذب قومیں تھیں، آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی قساوت اور ان کی سنگ دلی اور ان کی بے رحمی کس حد تک بڑھی ہوئی تھی. ان کے شہزادے جب شوق ہوتا تھا ان کو کہ شیر آدمی پہ کس طرح حملہ آور ہوتا، تو باقاعدہ ایک تیاری کی جاتی تھی اس کے لیے، ایک میدان کی، اور وہاں محفوظ جگہ کے اوپر شہزادے بیٹھتے تھے اور بھوکے شیر کو بھوکا رکھا جاتا تھا، اور بھوکے شیر کے سامنے ایک آدمی کو، بے گناہ آدمی کو پکڑ کر اور اس کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ شیر اس کے اوپر حملہ کرتا تھا، اس کو نوچتا تھا. اور اس طرح شہزادے شیر کے شکار کرنے کا تماشا دیکھتے تھے. آگ میں آدمی جلتا ہے تو کس طرح سے وہ تڑپتا ہے اور کس طرح بے چین ہوتا ہے، یہ تماشا دیکھنے کے لیے آگ کے علاوہ میں آدمی جھونکے جاتے تھے. یہ یونانی اور رومی تہذیب میں تھا.
جس کو مہذب قوم کہا جاتا ہے، جو قوم کی فیضان سماوی سے ہے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، اللہ سے رشتہ توڑ کر لوگوں نے کیا 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 تھا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ شب ظلمت، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ شب ظلمت تھی۔ آج جس کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں وہ، ان کا خمیر تو اس تہذیب سے تیار ہوا ہے، اس کی فطرت تو اس تہذیب سے بنی ہے۔ آپ تو بہت سے لوگ غریبی داں ہیں، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس دعوے کے ساتھ معقولیت نہ ہو، آپ خود جانتے ہیں کہ یہ انگریزی تہذیب یونانی اور رومی تہذیب کا چربہ ہے، اور ان کے یہاں یہ ہوتا تھا۔ تو جو لوگ ایک بے قصور انسان کو شیر کے سامنے ڈالنے پہ آمادہ ہو جائیں اور ایک بے قصور آدمی کو علاموں میں ڈالتے ہیں، کیا آپ کو حیرت ہے کہ ان کے یہاں اس پر بحث ہو رہی تھی کہ عورت کے جسم میں جو روح ہے وہ انسانی روح ہے یا حیوانی روح؟ صدیوں تک ان کے یہاں یہ بحث چلی کہ عورت کے جسم میں انسانی روح نہیں ہے، یعنی یہ عقل نہیں ہے اس کے اندر، عقل سے محروم، شعور سے محروم، تمیز سے محروم ایک قوم ہے جو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، یہ ان کا تصور تھا۔ اور ہندوستان جس کا فلسفہ مشہور ہے، ہزاروں سال سے آرین قوم کو اپنے فلسفے پر ناز تھا، 5000 سال پہلے اور 6000 سال پہلے یہ قوم اپنے آپ کو بہت قدیم قوم کہتی تھی، برہمنوں کی قوم۔ ہندو مذہب کے معنی برہمنزم میں عورت کا کیا مقام تھا؟ عورت کا یہ مقام تھا کہ عورت اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جلنے پر مجبور ہوتی تھی۔ ابھی نہیں، آج آپ آئے دن خبریں سنتے نہیں کہ ہندوستان میں اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ، یعنی عورت شوہر کو آگ دی گئی تو وہ بھی بیٹھ گئی اور آگ میں جل گئی، اس لیے کہ کسی عورت کا بیوہ ہو جانا ابھاگن ہونا کہلاتا تھا۔ یہ ابھاگ ہے، یہ نحوست ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا جوانی میں، اس عورت کو ابھاگن سمجھتے تھے، اس بیوہ عورت کے سائے سے بچتے تھے، اب بھی بچتے ہیں۔ ہندو اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، عورتیں اس کی پرچھائی سے بچتی۔ کوئی بیوہ عورت کو نکاح میں لینے کے لیے تیار ہے ہندو معاشرے میں؟ آج اتنی ترقی کر چکا ہے ہندوستان کہ سپر طاقتوں میں اپنے آپ کو شمار کروانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن باہما علم آ گئی خیر پستی بشر، باہما علم آ گئی یعنی تمام علم کے باوجود اور تمام قابلیت کے باوجود پستی کا یہ حال ہے۔ باہما علم آ گئی خیر پستی بشر، سارے جہان کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سار کر نہ سکا۔ وہ ہندوستان جو سپر طاقتوں میں شمار کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہا ہے، اس کے یہاں اتنی تاریکی ہے کہ عورت آج بھی زندہ جلتی ہے، اور جو ایسا کام کرے اس کو دیوی شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں عورت زندہ جلتی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ایک وقت کی موت زندگی بھر کی موت سے بہتر ہے، کہ اگر میں 10 سال زندہ رہی یا 20 سال زندہ رہی تو مجھے تانے سننے کو ملیں گے، یہ ابھاگن ہے، یہ منحوس ہے، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لوگ مجھ سے جن کھائیں گے، لہذا روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دن مر جایا جائے۔ یہ عورت کا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور عرب کی دنیا کو تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ ایسی دنیا تھی کہ جس پر جیسے سورج طلوع ہی نہیں ہوا تھا،
جیسے وہاں روشنی کی کوئی کرن پہنچی ہی نہیں تھی. لڑکی کو زندہ گاڑ دینا یہ تو ان کا کام ہی تھا. کوئی بہت شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا تو اپنی لڑکی، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو بیوی کو چھوڑ دیتا تھا. اگر زندہ نہیں گاڑتا تھا، بہت زیادہ شریف ہوتا تھا تو اتنا کرتا تھا کہ پھر اس بیوی سے نہیں ملتا تھا جس بیوی کی کوکھ سے لڑکی پیدا ہوتی. ابو حمزہ ایک رئیس تھا، اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو ریاست کی وجہ سے اور سرداری کی وجہ سے اس کو عار محسوس ہوئی کہ میں ایک زندہ جان لے لوں، مگر اس نے یہ کیا کہ گھر چھوڑ دیا اور جا کر دوسری عورت کے ساتھ رہنے لگا. تو بچی جب روتی تھی تو اس کی بیوی لوری اس کو دیتی تھی. مال ابی حمزہ لا یاتینا یبیت فی بیت التی تلینا. ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتے اور پڑوس ایک ہمسائے پڑوسی عورت ہے اس کے ساتھ رات گزارتے. غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاک بایدینا. وہ اس پر غصہ ہے کہ ہم بیٹے نہیں جنتی، خدا کی قسم یہ بات ہمارے قبضے قدرت میں نہیں. وَنَحْنُ كَالزَّرْعِ لِزَارِعِينَ نَبَتَ مَا قَدْ زَرَعُوهُ فِينَا. ہم تو اپنے کاشتکاروں کے لیے کھیتیاں ہیں اور کھیتی میں وہی اگتا ہے جو بیج ڈالا جاتا ہے، تو ہمارا اس میں کیا قصور؟ تو اگر زیادہ شرافت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا تو صرف یہ کیا جاتا تھا کہ اس عورت ہی کو چھوڑ دیا جاتا تھا. چھچھوندر کو جینے کا حق تھا، سانپ کو جینے کا حق تھا، بچھو کو جینے کا حق تھا، لیکن ہوا کی بیٹی کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا. یہ دنیا میں ہو رہا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ نظر الی العرب والعجم فمقتهم، کہ اللہ نے عرب اور عجم کو نظر ڈالی تو خدا کو نفرت ہو گئی کہ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی اولاد یہ کر رہی. یہ تو کہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ورنہ انسانوں کی صورت میں بھیڑیے بس رہے تھے، انسانوں کی صورت میں جانور بس رہے تھے، انسانوں کی صورت میں بیل و گدھے بس رہے تھے. اور جو یہ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ خدا رحیم، اگر رحیم نہ ہوتا تو نبی کو نہ بھیجتا، لیکن چاہا اس نے کہ ان کو یکدم ختم نہ کیا جائے، رحم فرما آ گیا اللہ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو میں اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات چوراہے پر کہنے کے لائق، اگر خدا نے کوئی فخر کی چیز آپ کو دی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اپنے اسلام پر فخر کیجئے کہ عورت کو چھچھوندر سے بدتر مقام تھا سب تہذیبوں میں، عورت کو سانپ سے بدتر مقام حاصل تھا سب تہذیبوں میں، عورت کو جانور قرار دے دیا گیا تھا سب تہذیبوں میں، بیوہ ہونا، ابھاگن ہونا اور منحوس ہونا قرار دیا گیا تھا. اسلام آیا اور اس نے اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب محشر کا ہولناک منظر ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ ملائکہ اور انبیاء سب کی سٹی گم ہو جائے گی، کوئی بول نہیں سکے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ جو لوگ زندہ گاڑتے تھے لڑکیوں کو، ان کو کھڑا کرے گا، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ روح ڈالے گا اور ان کو سامنے کرے گا اور پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہاں بتاؤ کس جرم میں تم کو مارا گیا تھا. الوالدۃ والموعودۃ کلاہما فی النار، جو لڑکی زندہ درگور کرے اور جس عورت کے حکم سے ایسا کیا جائے دونوں دوزخ میں ہوں گے. تو اسلام نے آ کر عورت کو زندگی کا حق عطا کیا. اور یہ جو نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک ہستی سے تم کو پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. ایک ہستی سے تم کو پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وحدت بنی آدم کا تصور دینے کے لیے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی نکاح کا خطبہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہندو اشلوک پڑھتے ہیں، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے. آپ
پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں جو پیغام ہے قرآن برکت کے لیے بھی ہے، ہدایت کے لیے بھی، اس کے پیغام سے آپ آشنا نہیں ہوتے۔ پہلی آیت کے اندر پیغام دیا گیا وحدت بنی آدم کا، کہ تمام مرد اور عورت ایک ہیں اپنی خمیر کے اعتبار سے، آدم ہی سے ان کا جوڑا تیار کیا، یعنی عورت مرد کا جز ہے، مرد سے کمتر نہیں ہے، مرد سے حقیر نہیں ہے، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، وہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ اللہ حضور نے آ کر عورت کو زندگی کا حق عطا کیا اور لطف زندگی بخشا، یعنی زندگی کو پرلطف بنایا۔ خود اعلان کیا حبب الی النساء، کہ جس طرح مجھے خوشبو محبوب اور جس طرح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اسی طرح مجھے بیویوں سے محبت ہے۔ اور جس عورت کو ابھاگن سمجھا جاتا تھا، 25 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی، دنیا کا سب سے زیادہ حسین انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ حسین انسان تھے، جو دیکھنے والے وہ کہا کرتے تھے کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ کے چہرے پہ اور رخسار میں سورج دوڑ رہا ہے۔ جو دیکھتا تھا تو ایسا من ہوتا تھا جیسے آنکھوں میں ڈورے ڈال دیے گئے ہیں، باندھ دی گئی آنکھیں، حضرت کے چہرے سے نظر ہٹاتا ہی نہیں تھا۔ کسی نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، حضور کو دیکھا تو کہا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ رسول اللہ حسین تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یوسف کے حسن میں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، حضور کے حسن کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہیں عورتیں اگر انگلیاں کاٹ ڈالیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں جاتی ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے عقل والے اور بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے حکمراں وہ ہتھیلی پر جان لے کر رسول اللہ پہ قربان کرنے کے لیے پھرے، یہ رسول اللہ کے حسن کا حال تھا۔ وہاں تو صرف عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اور یہاں ابو بکر اور عمر اور سعد ابن ابی وقاص اور خالد ابن ولید ہتھیلی پہ جان لے کر حضور کے اوپر نشاور کرنے کے لیے پھرتے تھے۔ حسن یوسف میں کٹی تھی فقط انگشت زنا، حسن یوسف میں کٹی تھی فقط انگشت زنا، یا اشاروں پہ کٹاتے تھے عرب سر اپنا۔ اتنا حسین انسان اور 25 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی، اور اس نے 40 سال کی بڑھیا بیوہ سے نکاح کیا، اور جب تک وہ زندہ رہی تب تک اس کے نکاح میں دوسری عورت کو نکاح میں داخل نہیں کیا۔ یہ سبق دیا رہتی دنیا تک کہ بیوہ ہونا اب بھاگن ہونا نہیں ہے، بیوگی نحوست نہیں ہے، بیوہ کو لانا اپنے گھر میں نحوست کو لانا نہیں ہے۔ بیوہ کو گلے لگا لیا، بیوہ کا استقبال کیا، بیوگی کی عزت بڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کتنی عزت کرتے تھے بیوہ کی کہ کان رسول اللہ یذبح الشاۃ فیہدی الی صدیقۃ خدیجہ، حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے کے بعد بھی کبھی بکری اگر آپ کے یہاں ذبح ہوئی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے تھے، حضرت خدیجہ کی محبت میں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں ان عجوزا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت قال لها من انتی قال جسامۃ المزنیہ، ایک بڑھیا عورت حضور کے پاس آئی تو پوچھا کون ہو تم؟ تو اس نے کہا جسامہ۔ آپ نے فرمایا انت حسانہ؟ جسامہ اچھا وہی جن کا حسانہ نام تھا؟ قالت نعم۔ قال کیف انتم کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، کہ تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے اور ہمارے بعد تم پہ کیسی گزری؟ تو اس نے کہا بخیر بابی انت و امی، اللہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہم خیریت سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی فلما رجعت وخرجت قلت تقبل على هذه العجوز مثل هذا الاقبال، میں نے فرض کیا کہ اس بڑھیا کے اوپر آپ نے اتنی توجہ فرمائی اور اس بڑھیا کے لیے آپ نے کلیجہ کھول کے رکھ دیا۔ کیف انتم وکیف حالکم وکیف کنتم بعدنا، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم اور یہ ہے عورت کے ساتھ وفا۔ یہ مر جانے، یہ خدیجہ کے مرنے کے بعد حضور کی یہ وفا تھی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تقبل علی هذه العجوز مثل هذا الاقبال، کہ اس بڑھیا پر آپ اس طرح توجہ فرماتے؟
تو فرمایا انہا کانت تاتینا ایام خدیجہ وان حسن العہد من الایمان. عائشہ تم کو معلوم نہیں یہ خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی تھی. اب وفا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وفا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، جب یہ آتی ہے تو خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی کثرت سے رسول اللہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے کہ مجھے غیرت آتی تھی، اور کبھی میں کہہ دیا کرتی تھی کہ اس بڑھیا کا آپ کو بہت یاد آیا کرتی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل بھٹکل ٹی وی کے ناظرین دائیں طرف گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کے بٹن پر کلک کر کے اسے پسند کرنا نہ بھولیں. بھٹکل TV.com کے پروگراموں کو پلے لسٹ کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، جس میں تقاریر، حمد و نعت، اردو کلام، طنز و مزاح اور مشاہدات اور انٹرویوز وغیرہ شامل ہیں. اردو آڈیوز اور ویڈیوز کی جامع ترین موبائل ایپ اردو آڈیو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر دستیاب ہے. یہ ایپ سفر و حضر میں آپ کی بہترین ساتھی بن سکتی ہے. اسے انسٹال کر کے urduaudio.com کے جملہ آڈیوز اور ویڈیوز سے مستفید ہوں اور اس سے دوست احباب کو متعارف کرائیں.